ایک دن اداس بیٹھی تھی کہ ایک فقیر نے دروازے پر صدا لگائی۔ میں اس وقت صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ صدا سن کر لقمہ منہ تک نہ لے جا سکی، ہاتھ رک گیا۔ روٹی کی چنگیری جس پر مکھن والا ساگ رکھا تھا اٹھا کر دروازے پر چلی گئی۔ صدا لگانے والا ایک سفید ریش بزرگ تھا۔ میں نے روٹی والی چنگیری اس کی طرف بڑھا دی۔ تمہارے بچے سلامت رہیں۔ بابا نے دعا دی۔ بابا بچے ہوں گے تو سلامت رہیں گے، بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ آواز میں حسرت کے ساتھ دکھ بھرا تھا۔ بابا نے میرے دکھ کو محسوس کر لیا، کہنے لگا، بیٹی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میں کوئی پہنچا ہوا بزرگ یا پیر فقیر تو نہیں، ایک عام انسان ہوں۔ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، بہت آسان اور مختصر ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد روزانہ اسماء الحسنی پڑھ لیا کرو۔ اس دوران خواب میں کوئی اشارہ ملے تو سمجھ لینا مراد پوری ہو گئی۔ بابا یہ کہہ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا، کیونکہ بہت علاج معالجہ کروا چکی تھی۔ لیکن جب امید بر نہ آئی تو اللہ کی طرف سے تقدیر سمجھ کر صبر کر لیا۔ اس بات کو کچھ عرصہ ہوا تھا کہ فقیر بابا کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ سوچا بابا کا بتایا ہوا وظیفہ کر کے دیکھوں، کیا خبر اس وسیلے سے مراد بھر آئے۔ عشاء کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھتے 6 دن گزر گئے تھے کہ خواب میں دیکھا ملبے کا ایک ڈھیر ہے، اس کی آڑ میں ایک ٹوکری ہے جس کا منہ سلا ہوا ہے۔ میں نے جب اسے کھولا تو ٹوکری میں چھوٹا سا بچہ ہے۔ یہ دیکھ کر میں خوش ہو جاتی ہوں۔ بیدار ہوئی تو سوچ میں پڑ گئی کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے اور اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ دل نے سرگوشی کی کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشی دے گا۔ اس خواب سے تو بظاہر ایسا ہی اشارہ ملتا ہے۔ خیر، اللہ کے راز وہی جانے۔ ہمیں تو اس ذات بابرکت سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اس دن کے بعد میں نے وظیفہ پڑھنا بند کر دیا۔ سوچا کہ کوئی دوسرا خواب آ گیا جس کی تعبیر اچھی نہ محسوس ہوئی